رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اشرف، برتر بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب ہم پر نازل فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کا اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع، جو ٹاپک ہے، وہ اللہ رب العالمین کے عذابات انسانی زندگی پر، کہ اللہ کے عذابات ہم پر کن کن طریقوں سے آتے ہیں، کون کون سے عذابات ہم پر آتے ہیں۔ بس انہی عذابات کو انشاءاللہ تعالی اس خطبہ جمعہ کے ذریعے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اپنے ٹاپک کی وضاحت کے لیے میں نے سورہ سجدہ کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، کہ ہم لوگوں کو عذاب ادنا کا مزہ چکاتے ہیں، چھوٹے عذاب کو ہم لوگوں کو سامنے، لوگوں کی زندگیوں میں پیش کرتے ہیں، دون العذاب الاکبر، یہ بڑے عذاب کے علاوہ ہے۔ مثال کے طور پر فلم انڈسٹری میں جب کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو فلم ریلیز کرنے سے پہلے ایک ٹریلر ڈالا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے، ایک ٹریزر ڈالا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی فلم کتنی زیادہ انٹرٹینمنٹ ہونے والی ہے، کتنی زیادہ اچھی ہونے والی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین فائنل عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات امت محمدیہ پر لا کر، انہیں ڈرا کر، دھمکا کر، انہیں انڈائریکٹلی یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ یہ چھوٹے عذابات اتنے خطرناک ہیں، تو ذرا سوچو فائنل عذاب جو تمہیں ملنے والا ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر، اکبر کہتے ہیں بڑے کو، بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹا عذاب دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس انسان سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم
کون ہے ذکر بآیات ربی، جس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائیں، اس کو سمجھایا جائے، آیتوں کا ٹرانسلیٹ اس کے سامنے رکھا جائے، ومن اعرض عنہا، ذکر بآیات ربہ واعرض عنہا، اور اس نے ان آیتوں سے ان آیتوں کا انکار کر دیا، اس کو اگنور کر دیا، اس سے منہ پھیر کر چلا گیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب قرآن کا ٹرانسلیٹ ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو کیا بولتے لوگ؟ یہ ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، ہمارے امام بولے نہیں، ہمارے پیر بولے نہیں، ہمارے مرشد بولے نہیں، اگر انہوں بولے تو لے کو آؤ، ہمیں مانتے، تمہیں آ کو اپنی طرف سے قرآن کا ٹرانسلیٹ کرے تو ہمیں تمہاری بات نہیں مانتے، ہم اعراض کھلم کھلا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی نصیحت کی جائے، اور انسان سامنے سے منہ پھیر کر چلا جائے، تو اس انسان سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور اللہ نے آگے کہا وَذُكِّرَ عَنْ آيَاتِ رَبِّهِ وَأَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم بدلہ لینا جانتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایسے منہ پھیر کر جانے والے مجرموں سے ہم ان سے کیسا بدلہ لینا ہے وہ بدلہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ بدلہ کس شکل میں آئے گا؟ عذاب الادنا، اللہ نے کہا چھوٹے عذاب کے ذریعے۔ اس آیت کے اندر عذاب ادنا کا جو ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے، اس کی دو تفسیریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی تفسیر سعدی ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا ہر عذاب چھوٹا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ آخرت کا جو فائنل عذاب ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا ہر عذاب چھوٹا ہے، جہنم کے مقابلے میں۔ آپ ذرا غور کر لو، دنیا کے اندر کتنے عذابات انسان زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کھاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، خون کرتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کو بازار میں لا کے نیلام کرتا ہے، اوپر سے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اللہ ان گناہوں پر جو پنشمنٹ دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ساری کی ساری پنشمنٹ کیا چھوٹی ہے دنیا کے اندر۔ اب بتا سکتے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا، جو ریپسٹ ہیں دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں کھلے عام، ان کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ شادی شدہ زانی اگر کوئی ہے تو شریعت نے کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو زمین میں گڑا کر پتھروں سے مار مار کے اس کی جہاں تک کہ اس کی موت آ جائے اس وقت تک اس کو مارا جائے گا۔ ایک زانی کی سزا ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا کیا ہے؟ اسلام نے کہا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے ہاتھ ان کے جسم سے الگ کر دیے جائیں۔ اس طرح بہت ساری سزائیں، بڑی بڑی سزائیں، یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی خطرناک سزا بھی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، میں زنا کیا ہوا ہوں، مجھے پاک کر دو۔ نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر ادھر آتے ہیں وہ صحابی، آ کر بولتے ہیں کہ اے نبی مجھے پاک کر دو۔ نبی ادھر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی بار بار اپنا چہرہ پھیرتے ہیں، وہ صحابی چہرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اے نبی میں زنا کر چکا ہوں، مجھے پاک کر دو اس زنا سے۔ اور انہیں معلوم ہے کہ زنا کی سزا کیا ہے، کہ انہیں زمین میں گڑا کر کے پتھروں سے مار مار کر ان کی جان نکال دی جاتی ہے۔ ایک صحابی آ کر بولتے ہیں کہ اے نبی میری جان جانا گوارا ہے، یہ عذاب میں سہ لوں گا دنیا کے اندر، لیکن آخرت کا عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ جب انہیں سنسار کر دیا گیا، ایک عورت آتی ہے جن کے ساتھ ان کا ریلیشن قائم ہوا تھا، وہ عورت آتی ہے، وہ عورت بھی آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں میں، مجھے رجم کر دو، مجھے سنسار کر دو، مجھے اس گناہ سے چھٹکارا دے دو۔ آ کر نبی کے سامنے بولتی ہے تو اس کی حالت ہوتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہوتی ہے، وہ لیڈی کیا ہے؟ پریگننٹ ہوتی ہے۔ نبی نے کہا کہ تیرے پیٹ میں ایک ننھی جان پل رہی ہے، میں تیرے ساتھ ساتھ اس کو سزا نہیں دینا چاہتا، لہٰذا تو یہاں سے چلے جا، جب تیری ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ جب وہ عورت چلے گئی وہاں سے، جب ڈیلیوری ہو گئی تو بچے کو ہاتھ میں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ بچہ میں نے جنم دے دیا ہے، لہٰذا اب تو مجھے سنسار کر دو۔ نبی کہتے ہیں نہیں، اس کی رسپانسبلٹی تیرے اوپر ہے، اسے دودھ پلانا تیری ذمہ داری ہے، جا اسے دودھ پلا کر لا، یہاں تک کہ وہ کھانے پینے کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک تو اسے دودھ پلا۔
وہ عورت جاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے اور پروف کے طور پر ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھماتی ہے. کیا؟ ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اے نبی، یہ بچہ اب کھانے پینے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، لہٰذا طہرنی یا رسول اللہ، اب تو مجھے سنگسار کر دو، اس گناہ سے مجھے پاک کر دو. ذرا غور کرو، ڈیلیوری کی عمر، دودھ پلانے کی ایج اگر پورا ہم کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً 2 سال ایک گناہ کی سزا کے پاداش میں ایک عورت 2 سال تک نبی کے پاس چکر لگا رہی ہے کہ اللہ کے نبی 2 سال پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر چکی ہوں، لہٰذا مجھے سنسار کر دو، لہٰذا مجھے اس گناہ سے پاک کر دو. میں دنیا کا یہ عذاب برداشت کر لوں گی لیکن آخرت کا عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا. اور دوسری غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سیکنڈوں میں ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اس کا احساس تک نہیں ہے. ظہر میں، فجر میں گناہ کرتے ہیں، ظہر تک بھول جاتے ہیں، ظہر میں گناہ کرتے ہیں، عصر تک بھول جاتے ہیں. ہماری یہ حالت ہے. ذرا اس عورت کو دیکھو، 2 سال پہلے زنا کیا تھا اس نے، 2 سال بعد نبی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ نبی مجھے سنگسار کر دو. اتنی خطرناک سزائیں اسلام کے اندر ہیں. لیکن اسلام سے ہٹ کر اگر ہماری حکومت میں دیکھا جائے تو کرمنل جو مرڈرر ہیں، مرڈر کرنے والے کھلم کھلا گھوم رہے ہیں. ریپسٹ آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو مل جائیں گے اور بڑے نڈر ہو کر کرتے ہیں. لوگ جب مرڈر کرتے ہیں تو چھرا لے کر بیٹھتے ہیں روڈ کے اوپر باقاعدہ اور کہتے ہیں کہ میں 10 مرڈر کر چکا ہوں، 15 مرڈر کر چکا ہوں، کون ہے مجھے یہ کرنے والا. پولیس آتی ہے، عزت سے لے کر جاتی ہے جیل کے اندر، اس کو اچھا خاصا کھانا کھلاتی ہے لے جا کر، کئی سال کوٹوں کے چکر لگاتے ہیں، پھر بیل پر رہائی مل جاتی ہے انہیں. لہٰذا ہمارے کرمنل ڈرتے نہیں ہیں. آج اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری جو سزا میں نے اسلام میں متعین کر رکھی ہے، پنشمنٹ کیا ہے، اس کا نام بھی انسان سن جائے نا 3 دن تک کھانا نہیں کھاتا. اس سے پہلے چند سال پہلے جو سعودی عرب گئے تھے انہیں معلوم ہوگا، جدہ کی ایک مسجد ہے، باقاعدہ جمعہ کے دن نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ نماز کے بعد ہیڈ کٹنگ ہونے والی ہے. انگلش میں بولیں گے تو کیا ہے، ہیڈ کٹنگ. اگر اردو میں بولیں گے تو سر اڑایا جائے گا، ایک انسان کی گردن کاٹی جائے گی. باقاعدہ جمعہ میں اعلان ہوتا ہے اور اس کا جرم بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے. باقاعدہ جب نماز کے بعد سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، بیچ میدان میں کھڑا کر کے اس کا سر کاٹا جاتا ہے. ذرا غور کرو، ایک انسان اگر ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ لے تو 3 دن تک کھانا نہیں کھاتا وہ انسان، مہینوں بیمار ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ مرڈر کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں کبھی. چوری کرنے والا انسان اگر ایک بار دیکھ لی کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کبھی چوری کی طرف بڑھتا نہیں انہیں. اللہ بولتا ہے ایسی پنشمنٹ میں اسلام کے اندر متعین کر رکھا ہوں، ایک مرتبہ اگر کوئی انسان اس کو دیکھ لے سارا معاشرہ سدھر جائے گا. اتنی بڑی بڑی سزاؤں کو اللہ کہتا ہے بالعذاب الادنا، یہ چھوٹا عذاب ہے. یہ دنیا کا کیا ہے، دنیا کا ایک چھوٹا عذاب ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. صحابہ سمجھ گئے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ سمجھ گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ بار بار نبی کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمیں پنشمنٹ دے دیجئے، دے دیجئے. اگر اس کی پنشمنٹ اللہ دینے پر آیا تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم آپ کی پنشمنٹ برداشت کر لیں گے، آپ ہمیں مار دیجئے، ہماری موت آ جائے ہمیں گوارا ہے، لیکن اے نبی ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا میرے بھائیو، یہ پنشمنٹ، ان پنشمنٹوں کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ چھوٹی پنشمنٹ ہے. ایک تفسیر میں، اور دوسری تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بالعذاب الادنا، عذاب ادنا سے مراد یہ ہے مصائب الدنیا، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ بھی چھوٹا عذاب ہے. واسقامہا، اور بڑی بڑی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ایڈز، جتنی بھی جان لیوا بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں کیا ہیں، عذاب ادنا ہے، چھوٹا عذاب ہے. اور آگے انہوں نے کہا وآفاتہا، آسمان و زمین کی آفتیں بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. ابھی چند دنوں پہلے آخری جمعہ ہم لوگ کس میں پڑے، بارش کے اندر. اتنی خطرناک بارش ہو رہی تھی، کئی علاقے ڈوب گئے، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں. ایسی آفتیں جب ہمارے اوپر آتی ہیں تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے. 3 سال سے ہم جن مسئلوں کو فیس کر رہے ہیں نا، 2019 سے، کہاں سے، 2019 کووڈ 19 جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا، کرونا وائرس جو 2019 میں آیا تھا،
اس 2019 سے لے کر 22 تک ہم جتنی بیماریوں کو فیس کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، مسجدیں بند ہو گئی. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے عذاب ہے میرے بھائیوں. یہ ساری چھوٹی عذاب ہے. اسی طرح ایک اور عذاب اللہ رب العالمین کا، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا. کیا ہے؟ آپس میں مسلمانوں کا لڑنا. یہ بھی اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا عذاب ہے. جو لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان سے الٹا دشمنی مول لیتے ہیں. خاندانوں تک چلتی ہے دشمنی ان کی. یہ بات میری نہیں ہے، اللہ رب العالمین خود قرآن میں بولتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 65. کیا ہے سورہ انعام آیت نمبر 65؟ اللہ نے کہا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. کیا کہا اللہ نے؟ او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. کہ مسلمان جو آپس میں جانوروں کی طرح لڑتے ہیں، ہم خود انہیں لڑا کر ان کا مزہ لینا چاہتے ہیں، انہیں عذاب کا مزہ ہم چکانا چاہتے ہیں. یذیق بعضکم بأس بعض. آپس میں لڑتے ہوئے جو یہ تکلیفیں، جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، یہ مصیبتیں بھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے. یہاں پر ایک بات بولنا چاہتا ہوں. ہمارا پڑوسی ملک کون سا ہے؟ پاکستان. چند دنوں پہلے عذاب میں، کس میں؟ سیلاب کی زد میں آ گیا تھا. کئی علاقے ڈوب گئے تھے، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی. ایک جگہ پر ساری دنیا اس گاؤں کی مدد کر رہی ہے. اسی جگہ پر انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا تھا. کیا چل رہا تھا؟ انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا تھا. جب ہار جیت کا معاملہ آیا تو لوگ جانوروں کی طرح لڑنے پر آ گئے. آپ اگر سوشل میڈیا پر آپ کی نظر رہے گی تو کرسیاں لے کر ایک دوسرے کو مار لیے مسلمان. سامنے والا بھی مسلمان، انہیں بھی مسلمان. دونوں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میچ کی وجہ سے. یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے سارے بستی تباہ ہو رہی ہے، لیکن انہیں اپنے میچ کی پڑی ہوئی ہے. سارے سوشل میڈیا پر ان کا مذاق اڑایا گیا، سارے نیوز چینل کے اندر، سارے پیپرز کے اندر مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا. آج ہماری انسانیت کہاں مر گئی ہے میرے بھائیوں؟ ایک معمولی سے میچ کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کو اگنور کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کی حالت کیا معلوم؟ جب تک مصیبت اس کے گھر میں نہیں آتی، انسان کے کان پہ جوں تک رینگتی نہیں. جب تک کوئی اس کا اپنا نہیں مر جاتا، وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اسے. جب تک اس کی فیملی کسی بارش میں تباہ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انسان کو کیا ہے؟ احساس تک نہیں ہوتا. کتنے لوگ چلے جاتے ہیں آج بارشوں کی وجہ سے، کتنی فیملیاں تباہ ہو گئی. ہمارے مسلمان بس نیوز دیکھتے ہوئے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں فیملی بارش کے اندر آ گئی. ہمیں کیا کر رہا؟ نہ ان کے لیے کوئی دعا نکلتی ہے، نہ کوئی مدد کرنے پر آمدہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ ہمارا نہیں ہے نا، ہماری فیملی نہیں نا، ہمارا کوئی ریلیٹیو نہیں نا. یہ وجہ آج ہمارے مسلمانوں کی ہے میرے بھائیوں. تو لہٰذا یہ بارشیں بھی اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ یہ ایک عذاب ہے، ایک طریقہ ہے اللہ رب العالمین کا. اسی بارشوں کا اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کئی قوموں کو تباہ کر دیا. اللہ نے قرآن میں کہا قوم فرعون کے تعلق سے. کس کے تعلق سے؟ فرعون اور اس کے جو فالوور تھے، فرعون اینڈ کمپنی، ان کے تعلق سے اللہ نے کہا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. اللہ نے قوم فرعون پر 5 عذابات مسلط کیے. کتنے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو ستانا اسٹارٹ کر دیے، مسلمانوں کو مارنا اسٹارٹ کر دیے، تو 5 عذابات اللہ رب العالمین نے فرعون پر نازل کیا تھا. سب سے پہلا عذاب طوفان تھا. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ. آج ہم لوگ کیا طوفان کی وجہ سے ہمارے مسلمان پریشان ہیں؟ آج ہے یا نہیں؟ طوفان کی وجہ سے ہمارے مسلمان پریشان ہیں. اللہ کہتا ہے قوم فرعون پر میرا سب سے بڑا پہلا عذاب جو تھا وہ تھا طوفان. والجراد، دوسرا ٹڈیاں. والقمل، تیسرا کھٹمل، جوئیں جو ہمارے سروں میں پڑ جاتی ہیں، جوؤں کا زیادہ ہونا بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. والضفادع، مینڈکوں کا. کس کا؟ مینڈکوں کی زیادتی بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب بارش نازل ہوتی ہے تو کئی علاقوں کے اندر جب پانی بھر جاتا ہے تو مینڈکوں کی آواز آتی رہتی ہے وہاں پر. اللہ رب العالمین نے کہا کہ مینڈکوں کا زیادہ ہونا بھی اللہ کا عذاب ہے. والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. زیادہ خون کا ہونا بھی اللہ کا عذاب ہے. آج کتنے لوگ مرڈرر دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، کتنے لوگوں کا خون ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے دنیا کے اندر. اللہ کہتا ہے کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا بھی میرا عذاب ہے.
مسلمانوں کا امن ختم ہو جانا بھی اللہ کا عذاب ہے، مسلمانوں سے پیس ختم ہو جانا بھی اللہ کا عذاب ہے، مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں چاہے ان کی پرسنل زندگی سے ہو یا پوری اجتماعی زندگی سے، مسلمانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے یہ کیا ہے؟ ان کی پریشانی ہے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے قسم کا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ نے قوم فرعون پر 5 عذابات نازل کیے تھے۔ سب سے پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا، اور اسی طرح قوم عاد کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا، قوم عاد کا اور ہمارے چندول کے مسلمانوں کا حال ایک ہی ہے۔ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں ایک ہی چیز میں نے یہاں سے نوٹ کی ہے، ان کی جو حالت تھی ہماری جو حالت ہے، اگر ٹیلی کریں گے ہم لوگ ایز اٹ از تھوڑے اس میں میچ ہو جائیں گے ہم لوگ ان سے۔ قوم عاد کیا تھی؟ ہمیشہ مست رہنے والی قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اور اپنے گھر بنانے میں بڑی فخر کرتی تھی یہ قوم، بڑے بڑے محلات بناتی تھی، بڑے بڑے گھر بناتی تھی۔ ایک جنا ایک ماڈل کا گھر بنایا، دوسرا آتا میں تیرے سے اچھا بناتا ہوں، اور اچھا ماڈل کا میں بناتا ہوں، اور اچھا رنگ میں کرتا ہوں، اور اچھا پینٹ میں کرتا ہوں۔ بس ایک کے اوپر ایک بڑھوتری کرتے ہوئے قوم کیا ہے؟ بڑے بڑے گھر بنایا کرتی تھی، اور گھروں کے اطراف کھیتیاں ہوا کرتی تھی، ہرے بھری گھاس ان کے اطراف ہوا کرتی تھی، بڑے مست تھے اپنی زندگی کے اندر قوم عاد۔ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے پر اترے وہ لوگ، اللہ نے سب سے پہلے بارش روک لیا ان سے۔ کیا روک لیا؟ بارش روک لیا۔ یہ عذاب ہم پر بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے، ہمارے کسان اچھی طرح جانتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ان کی فصلیں پکتی نہیں ہیں، کئی کسان کیا اس سے پریشان ہو گئے تھے، اور اللہ کی بارش جب آتی ہے، ایک بارش اللہ کی رحمت ہے، اور ایک بارش اللہ کی زحمت، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بارش دے کر بھی ہمیں عذاب دے گا، اور بارش چھین کر بھی ہمیں عذاب دے گا۔ اللہ نے قوم عاد سے بارش اٹھا لیا، پوری قوم پریشان ہو گئی، لیکن اچانک ایک دن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، قوم فرعون کے سارے لوگ باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا تو ابر آ رہی تھی اچانک آسمان سے، پوری دھوپ تھی، لیکن اچانک کلائمیٹ چینج ہو گیا، آسمان سے ابر آنا سٹارٹ ہو گئی۔ قالوا عارض ممطرنا، پوری قوم ایک جگہ جمع ہو گئی اور خوش ہو گئے لوگ، جیسے ہمارے کسان خوش ہوتے ہیں نا آج کل، بارش کے ذرہ جھلک دکھ گئی سمر کے اندر، پورے کسان خوش ہو جاتے بھئی آج بارش ہونے والی ہے۔ قوم عاد کے سارے لوگ خوش ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے بل ہوا مستعجلتم بہ، بھائی نبی کے پاس جا کو جس کی تمہیں چیلنج کرتے تھے نا اللہ کا عذاب لاؤ عذاب لاؤ عذاب لاؤ بول کے، جس کی تم جلدی کرتے تھے وہ عذاب آنے والا ہے۔ ھذا ریح فیہا عذاب علیم، اللہ کہتا ہے یہ ہوا جو دیکھ رہے ہو نا، بارش سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زور کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ھذا ریح، یہ جو ہوا تم دیکھ رہے ہو، فیہا عذاب علیم، اس ہوا میں ایک دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ کہیں دیکھے آپ ہوا کے اندر عذاب چھپ کو رہتا سو؟ اللہ کہتا ہے دیکھنے میں ہوا دکھتی ہے تمہارے کو، لیکن اس کے اندر میرا خطرناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ جب وہ عذاب قوم عاد پر آیا، کیسا عذاب ہے معلوم؟ لوگ زمین پر تھے، ہوا اوپر لے جا کو نیچے پٹک ڈالی ان لوگوں۔ قوم عاد تو کیا کری؟ ہوا نیچے والوں کو ایسا اوپر لے جا کے آسمان سے ایسا پٹک دی، اور سارے کے سارے لوگ کیا کٹ کر نیچے گر گئے، ہاتھ ایک طرف، پیر ایک طرف، جسم ایک طرف، صرف ایک ہوا کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زور کی ہوائیں چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی حدیث ہے، کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، اذا کان یوم الریح والغیم، کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ اذا کان یوم الریح والغیم، جب بھی خطرناک ہوائیں چلتی، عرف ذلک فی وجہہ، ہم اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ آپ پریشان ہیں۔ اقبل و ادبر، کبھی گھر کے اندر آتے کبھی گھر کے باہر جاتے۔ یہ سچویشن کب ہوتی ہے انسان کی؟ یہ سچویشن انسان کی کب ہوتی ہے؟ اگر آپ کا کوئی قریبی انسان آئی سی یو میں ہے یا پھر آپریشن تھیٹر میں اس کا آپریشن چل رہا ہے، تو لوگوں کی حالت کیا رہتی؟ وہ تھیٹر کے سامنے پھرتے رہتے، ادھر جاتے ادھر آتے، ادھر جاتے ادھر آتے۔ ایک ڈاکٹر باہر کو نکلے فوراً بھاگ جاتے اس کے پاس، بھائی کیسی ہے ہمارے پیشنٹ کی حالت، فوراً اس سے کیا دریافت کرنا، پریشان ہو جاتے لوگ۔ یہی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھی جاتی تھی، کب؟ جب موسلا دھار بارش ہوتی ہواؤں کے ساتھ، صرف بارش نہیں، ہوا پلس بارش دو بھی جب مل کر آتے تو نبی پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے نبی،
جب ایسی بارش ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اے نبی میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ عذاب، کہیں یہ ہوا عذاب میں کنورٹ نہ ہو جائے میری امت پر، کہیں اس ہوا کے اندر جیسے قوم عاد کی ہوا میں اللہ عذاب چھپا کر بھیجا تھا، کہیں میری قوم کی اس ہوا کے اندر اللہ عذاب چھپا کر نہ بھیج دے، میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں۔ جب تک وہ ہوائیں چلتی تھی نبی پریشان ہو جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر، لیکن جب معمول پر اپنا کلائمیٹ معمول پر آ جاتا، جب بارش تھم جاتی، ہوائیں رک جاتی، تب جا کر نبی کے دل کو سکون ہوتا تھا۔ آج جب ہمارے گاؤں میں، جب اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوائیں چلتی ہمارے نبی ڈر جاتے تھے، آج ہمارا مسلمان ان باتوں کو سن کر جمعہ کے اندر سوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب ایسی باتیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ذرہ برابر بھی اس کے دل کے اندر اثر نہیں آتا، ذرہ برابر بھی اس کے دل و دماغ پر وہ بات حاوی نہیں ہوتی، بس فارمیلٹی ہے، جمعہ کے اندر آنا ہے، ٹائم ہوتی نکل کو چلے جانا، نماز پڑھنا نکل کو چلے جانا، بس یہ آج ہماری حالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیچ دیتے صحابہ کرام کو تو ان کی حالت ایسی ہوتی کہ سارے کے سارے صحابہ ڈر جاتے تھے، خوف کا عالم ان پر طاری ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت کے کان سے سنتے تھے صحابہ، انہیں یقین تھا کہ نبی جو بھی بولتے 100% فیوچر میں ہونے والی ہے وہ بات۔ آج ہمارے مسلمانوں کو جتنا بھی بول لو بس مسجد میں ہے تک اثر ہوتا، اس کے بعد اثر ختم ہو جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ امت کی فکر تھی نبی کو، جب ہوائیں چلتی تو ڈر جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسی ہواؤں کے سچویشن میں، ایسی بارش کے سچویشن میں نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، کوئی دعا پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ کسی کو یاد ہے دعا؟ جب ہوا پلس بارش دو بھی آتے ہیں بڑی تباہی مچا دیتے ہیں، یاد رکھو۔ ہم جب بھی ایسی بارش آتی ہے نیوز کے اندر کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں علاقے میں ایک پوری کی پوری فیملی چلے گئی، ایک کمزور دیوار تھی، کمزور گھر تھا، ہوا کی وجہ سے گر گیا، پوری فیملی مر گئی۔ ایک جھاڑ کے نیچے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، آسمان سے بجلی گر گئی، پورے لوگ مر گئے۔ کئی نیوز ہم سن جاتے ہیں ایسے موقع پر، ایسی ہوا بڑی تباہی مچا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی بارش کے موقع پر ہمیں ایک دعا سکھلائی تھی، کیا کسی کو یاد ہے دعا؟ بارش کی دعا نہیں، بارش میں جب ہوا مکس ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر ایک خاص دعا نبی نے ہمیں سکھائی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے، کیونکہ کب کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہمارے ساتھ حالانکہ ہمارا گاؤں کا ہے، دو سمندروں کے بیچ میں، ادھر بھی جاؤ 18 کلومیٹر پر سمندر، ادھر بھی جاؤ سمندر، لیکن دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جس جگہ پر سمندر نہیں ہے وہ علاقے ڈوب گئے ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے، اگر اللہ چاہا دونوں طرف سے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ ہم کیا ہے برابر ایک پوائنٹ پہ ہم لوگ آ کر رکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ایسی سچویشن میں اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، آج ضرورت ہے کہ اس خطبہ جمعہ کے ذریعے آپ اس دعا کو سیکھ لیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، اذا عصفت الريح، جب ہوا بہت زیادہ تیز چلنے لگتی تو اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اے اللہ میں اس بارش سے خیر چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور اس ہوا میں جو بھلائی تو نے رکھی ہے وہ بھلائی بھی میں چاہتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور اس ہوا کو جس بھلائی کے ذریعے اللہ تو بھیج رہا ہے۔ کسی بھی انسان کو ہم بھیجتے ہیں تو کیا بول کر بھیجتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی میسج دے کر اس کو بھیجتے ہیں کہ بھائی میرا یہ میسج ہے اس انسان تک تو پہنچا دے۔ نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اس ہوا کو جو میسج دے کر، جو خیر کا میسج دے کر بھیج رہا ہے، اے اللہ میں اس کو بھی طلب کرتا ہوں وہ بھی مجھے دے دے۔ تین صیغے اللہ کے نبی نے خیر کے استعمال کیے ہیں، تین مرتبہ ہوا کے ذریعے اللہ کے نبی خیر مانگ رہے ہیں۔ اور سیم اس کے اپوزٹ، وَأَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ میں اس ہوا کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس ہوا میں جو شر ہے اللہ میں اس سے بھی بچنا چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اے اللہ جس شر کے ساتھ تو اس ہوا کو بھیجا ہے اے اللہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، لہٰذا تو مجھے بچا لے۔
یہ دعا مجھے اور آپ کو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بازو میں کیا ہوتا نہیں معلوم. ہمارا گھر اسٹرانگ ہے لیکن ہمارے پڑوسی جو بازو میں رہتے ہیں ان کے گھر کیسے ہمیں نہیں معلوم. اگر اللہ نہ کرے اگر ان کے گھر کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا، ان ہواؤں کے ذریعے کچھ ہو گیا، تو اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر؟ بتاؤ میرے بھائی، وہ بھی ہمارے بھائی ہے نا. المسلم اخو المسلم. ہماری سوچ یہ ہے ہمیں اپنا دیکھ لیتے، ہمیں اپنی سیفٹی ہمیں دیکھ لیتے بھائی، پہلا ہمارا گھر بعد میں دوسرے دیکھیں گے. لہٰذا میرے بھائیو، اسلام کی اگر آپ اسلام کا ریسرچ کریں گے، اسلام کو فالو کریں گے، پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام اپنے سے زیادہ غیروں پر فوکس کرتا ہے. میں کیسا بھی رہنے لیکن میرے بازو والا اچھا رہنا. تو لہٰذا کوشش اس بات کی کریں کہ یہ دعا آپ لوگ بائی ہارٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں. جب بھی ایسی سچویشن آئے اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بی. یہ خاص کر بارش کے موقع پہ مجھے اور آپ کو دعا مانگنا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ چند عذابات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عذابات ہیں جو اللہ رب العالمین ہم پر نازل کرتا ہے. سورہ فاطر کی آخری آیت ہے، کیا ہے؟ سورہ فاطر کی آخری آیت میں اللہ کہتا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابہ. اگر اللہ انسانوں کے ہر گناہ پر انہیں پنشمنٹ دینا چاہتا، اگر انہیں پنشمنٹ دیتا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین پر ایک جانور تک نہیں بچتا. معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے ہر گناہ کی سزا نہیں دیتا نا، بس چند گناہوں کو اللہ کیا ہے نوٹ کر کے ان کی سزا ہمیں دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے میری طرف آ جائیں. بس اللہ کہتا ہے اگر ہر پنشمنٹ پر، ہر گناہ پر اگر میں سزا دیتا تو انسان تو دور کی بات، ایک جانور تک زمین پر نہیں بچتا. تو ہمارے گناہوں کی اگر اللہ ہر سزا دیتا، ہمیں کب کے ختم ہو جاتے تھے. اگر ہمارے ہر گناہ پر اللہ ہمیں پکڑتا، کب کا دنیا سے ہم لوگ چلے جاتے تھے میرے بھائیوں. تو لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے چند گناہوں کی سزا میں تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تم میرے دین کی طرف لوٹ جاؤ. بس یہ چند عذابات اللہ کے تھے. سب سے پہلی چیز ان عذابات میں جو کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے اللہ سے. دعاؤں کے ساتھ ساتھ 3 کام میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. 3 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ. سب سے پہلا کام جو ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان یہ سوچے کہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ میری وجہ سے ہے. کیا سوچنا؟ جو مصیبت آج پوری سوسائٹی پر، پورے گاؤں پر، پورے علاقے پر آئی ہوئی ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے کرتوت کی وجہ سے ہے. آج ہم لوگ کیا بول کو سیٹسفائڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ بھائی آزمائش ہے، اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے. امتحان کچھ بھی نہیں. یہ آزمائش جو آتی ہے نیک لوگوں پر آتی ہے، انبیاء پر آتی ہے، متقی پرہیزگار لوگوں پر آتی ہے، ہم جیسے گنہگاروں پر نہیں. ہمارا سیکنڈ آج گناہوں کے اندر مبتلا ہوا ہے. اللہ ہمارے کرتوت کا بدلہ ہمیں دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. لہٰذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو بھی مصیبت آئی ہوئی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس وجہ سے اللہ نے رزق کے دروازے میرے اوپر بند کر دیے. کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھے آج؟ کیا بولتے؟ بہانے بہت زیادہ رہتے. آنکھ کھلنا نہیں، صبح آنکھ کھلتی نہیں ہے. صبح کلائمیٹ بہت کولڈ ہو گیا تھا، بہت ٹھنڈا ہے، اٹھنے ہونا نہیں صبح ہمارے کو. یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے جس کی وجہ سے اللہ میری زندگی تنگ کر چکا ہے، میرے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہم بارک فی بکور علی ہذہ الامہ. اے اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں تو برکت دے دے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہم بارک فی بکور ہذہ الامہ. اے اللہ میرے امت کے فجر کے وقت میں تو برکت دے دے. آج ہم یہی رونا ہے ہمارا. کماتے ہیں بہت لیکن کدھر جاتا ہے نہیں معلوم. نہ ہمارے پیسوں میں برکت ہے، نہ ہماری زندگی میں برکت ہے، کس میں بھی برکت نہیں ہے آج. کیوں؟ اصل برکت حاصل کرنے کا ٹائم ہمیں کیا ہے بیکار میں گزار ڈالتے ہیں سو جا کو. اصل جو برکت کا وقت ہے ہمارا فجر کے وقت میں ہے. اور دوسری چیز، فجر سے پہلے جو 2 رکعت نماز ہے سنت، اللہ کے نبی نے کہا پوری دنیا گروی رکھ کر بھی اگر تم اس کی برابری کرنا چاہو تب بھی برابری نہیں کر سکتے. گروی جانتے ہیں؟ کسی کے پاس رکھتے نا رہن کے طور پر.
تو اللہ کے نبی نے کہا پوری دنیا بھی اگر تم گروی رکھ کر وہ 2 رکعت نماز کا ثواب اگر پانا چاہو تب بھی نہیں پا سکتے. رکعتا فی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے میرے بھائیوں. تو کوشش اس بات کی کریں کہ فجر کبھی نہ چھوڑیں. باقی نمازوں کی بھی پابندی آپ کو کرنی ہے، لیکن خاص کر فجر نماز کی پابندی آپ کو کرنی ہے، کیونکہ ہماری ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے اسی سے جڑا ہوا ہے. ہماری سٹارٹنگ اگر اچھی ہے تو ہماری اینڈنگ بھی اچھی ہو جائے گی، لیکن ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی اگر برا ہے، خراب ہے، تو باقی کا بھی کیا ہے، ہمارا خراب ہی ہونے والا ہے. تو لہٰذا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی. یہ پہلا ریزن ہے. اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے تضرع، رونا گڑ گڑانا اللہ رب العالمین سے. سورہ انعام میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا عَلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی میں نے بہت سارے عذابات نازل کیے ہیں. پہلا عذاب بالبأساء، تنگ دستی. کیا ہے؟ تنگ دستی. ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، مال نہیں، کیا کرنا کہ معلوم ہوتا ہے. ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، گھر میں اتنی زیادہ مصیبتیں پریشانیاں ہیں، کیا کرنا، کدھر جانا، کسے پوچھنا کرنے کا معلوم ہوتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تم سے پہلی امتوں پر بھی تنگ دستی کو نازل کیا تھا، سو تم پر بھی تنگ دستی کو میں نازل کر رہا ہوں. والضراء، پلس مصیبتیں، پریشانیاں، لوگ آ کے ٹارچر کر رہے ہیں. اتنا زیادہ قرض میں ڈوب گیا ہوں کہ لوگ آ کر میرے گھر میں بیٹھ گئے ہیں کہ آج تجھے دینا ہے. گھر گروی رکھ کو دیتا، گھر بیچ کو دیتا، پراپرٹی بیچ کو دیتا، نہیں معلوم آج تجھے دینا ہے. اللہ کہتا ہے انسانوں کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہوں. لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ روئیں، گڑ گڑائیں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے مدد مانگے، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو لہٰذا میرے بھائیوں دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. اور تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف چلے جانا، اللہ رب العالمین کے دین کو فالو کر لینا. تبھی جا کر میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی کی بات پہ بھروسہ ہے؟ مجھے تو میرے نبی کی بات پہ 100% بھروسہ ہے. آپ کو ہے بھروسہ؟ ہے بھروسہ؟ ایک بھی منہ ہلانا نہیں، اس کا مطلب بھروسہ نہیں ہے کسی کو. ہاں، اللہ کے نبی نے کہا سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، تمہاری انسلٹنگ لوگ کرتے رہیں گے، دنیا، پوری دنیا مسلمانوں کو ذلیل کر دے گی. وجہ میری امت میں انٹرسٹ بڑھ جائے گا. کیا کہا نبی نے؟ میری امت میں سودی کاروبار انٹرسٹ بڑھ جائے گا، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو لوگ حرام کر لیں گے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیں گے. اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، ہم نے حلال کر لیا ہے. اللہ نے انٹرسٹ کو حرام کیا ہے، ہم نے حلال کر لیا ہے. آج آپ دیکھیں گے ہماری پوری زندگی انٹرسٹ میں بھری ہوئی ہے. سب سے پہلی چیز ہماری گاڑی، یہ بھی انٹرسٹ پہ ہم لوگ لون پہ لیتے ہیں. 8,000 ہمارے جیب کے، 60,000 بینک کے. ہم جس گھر میں رہتے وہ بھی لون پر، 15% ہمارا، 85% بینک کا. اور پلس ہمیں جو ایجوکیشن لیتے ہیں نا، ایجوکیشن جو تعلیم ہماری، وہ بھی لون پر ہو رہی ہے. آج اگر ہمارا ہر حصہ جب لون پر جا رہا ہے تو ظاہر ہے ہم لوگ کیا ذلت ہی میں رہیں گے. میرے بھائیوں کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے لون سے بچ جائیں. آج بڑے بڑے مالدار ہونے کے باوجود جو میں دیکھا ہوں وہی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ایک انسان کی شادی میں نے اٹینڈ کی تھی. مجھے معلوم نہیں کہ وہ انسان ایسا تھا. وہ ہمارا ریلیٹیو ہے، اچھی خاصی جاب ہے اس کو، باہر گاؤں میں رہتا ہے. جب شادی کا معاملہ آیا تو 20 لاکھ لون لیا اس نے. کہتے کتنے لاکھ؟ 20 لاکھ لون لیا، پلس اس کے پاس ہے شادی کے لیے جمع کیا ہے. بس اپنی شادی دھوم دھام سے کرنے کے لیے 20 لاکھ لون لے کے اس نے شادی کی ہے. میرے بھائیو ذرا بتاؤ کہ اس شادی میں برکت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس میں سودی کاروبار انٹرسٹ بڑھ جائے گا اس پر اللہ ذلت کو مسلط کر دے گا. میرے بھائیو تو لہٰذا کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں سے بچ جائیں ہم، تبھی جا کر ہماری زندگی خوشحال ہوگی، ہم عزت کی زندگی گزار پائیں گے. تو لہٰذا انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ. اے اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.